بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی سرزمین پر جو دل دہلا دینے والا سانحہ پیش آیا وہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا المیہ ہے جس پر انسانیت بھی شرمندہ ہے۔ اس سانحے کا ہر پہلو غم و الم، قربانی اور ایثار سے لبریز ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ایسا دردناک اور ناقابل فراموش ہے کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے دل آہوں سے بھر جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں اور فضا ماتم قدا بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ظلم و جبر کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے عزم، صبر اور اللہ پر کامل توکل کی عظیم مثال بھی ہے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ حضرت رباب بنت عمر القیس تھیں، جو ایک نیک، باعزت اور با کردار خاتون تھیں۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کی عمر بعض روایت کے مطابق 6 مہینے تھی، جبکہ بعض روایات میں 1 سال تک بھی بتائی گئی ہے، لیکن مشہور و معتبر روایت یہی ہے کہ وہ شیر خوار تھے۔ ان کا اصل نام عبداللہ تھا، لیکن ان کی کم سنی کی وجہ سے انہیں محبت سے علی اصغر کہا جاتا تھا۔ ان کا معصوم چہرہ، روشن پیشانی اور ماں کی گود میں مسکراتے چہرے کو جب بھی کربلا کی پیاس سے تڑپتی ملت اسلامیہ یاد کرتی ہے تو دل دہل جاتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور فضا ماتم قدا بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ظلم و جبر کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے بلکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے عزم، صبر اور اللہ پر کامل توکل کی عظیم مثال بھی ہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو جب میدان کربلا میں حق اور باطل کے درمیان عظیم معرکہ برپا تھا، امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہو چکے تھے۔ اہل بیت کے مرد بھی شہادت پا چکے تھے اور اب خیموں میں صرف عورتیں، بچے اور امام حسین تنہا باقی رہ گئے تھے۔ خیموں میں پانی کا ایک قطرہ تک باقی نہ تھا۔ 3 دن کی پیاس، تپتی ریت، شدید گرمی اور یزیدی فوج کا سخت محاصرہ، ان سب نے اہل بیت کو جسمانی اور روحانی طور پر سخت اذیت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ایسے میں امام حسین نے فیصلہ کیا کہ اب اپنے شیرخوار بیٹے کو لے جا کر یزیدی لشکر کے سامنے پیش کریں اور ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی آخری کوشش کریں۔ امام حسین نے حضرت علی اصغر کو ماں کی گود سے لیا، چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر یزیدی فوج کے سامنے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا تو کم از کم اس بچے پر رحم کرو جو پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس نے نہ کسی کا خون بہایا ہے، نہ کسی کا حق مارا ہے، اسے تو پانی دو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ امام نے فرمایا، اگر مجھے پانی نہیں دینا چاہتے تو اس بچے کو ہی پانی دے دو، میں اسے خود زمین پر رکھ دیتا ہوں، تم آ کر اس کو پانی دے دو۔ امام حسین کی یہ بات سن کر کچھ لمحے کے لیے یزیدی لشکر میں خاموشی چھا گئی۔ بعض سپاہیوں کے دل پسیجنے لگے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن شمر اور عمر بن سعد جیسے سنگ دل اور درندہ صفت لوگوں نے اس رحم دلی کو کمزوری سمجھا۔ اسی موقع پر حرملہ بن کاہل نامی ظالم نے 3 نوک والا تیر کمان میں چڑھایا۔ اس نے حضرت علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا اور وہ تیر ایسا ظالمانہ تھا کہ بچے کی چھوٹی سی گردن کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازوں میں پیوست ہو گیا۔ تیر کی چوٹ سے شیر خوار علی اصغر کا جسم تڑپا، آنکھیں پلٹیں اور وہ معصوم بچہ امام حسین کے ہاتھوں پر دم توڑ گیا۔ جب یہ منظر پیش آیا تو امام حسین کے چہرے پر ایک عجیب سکوت اور صبر کا عالم تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تو خود گواہ رہے کہ اس قوم نے کس طرح کے معصوم کو قتل کیا۔ پھر آپ خیمے کی طرف لوٹے، لیکن یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ ماں کو کیا جواب دیں۔ کچھ دیر ایک جگہ بیٹھے، پھر اپنی تلوار سے زمین کھودی اور حضرت علی اصغر کو خود دفن کیا۔ کچھ روایت کے مطابق امام نے معصوم بچے کو اپنے خیمے کے پیچھے دفن کیا، جبکہ بعض کے مطابق کربلا کی ریت میں ہی دفن کیا گیا۔ حضرت رباب جو حضرت علی اصغر کی ماں تھیں، صبر کی ایک زندہ تصویر بن کر رہ گئیں۔ آپ نے اپنا لخت جگر کھو دیا، لیکن امام حسین کی تائید اور رضا پر راضی رہیں۔ ان کی ممتا ضرور تڑپی، آنکھیں اشکبار ہوئیں، لیکن انہوں نے صبر اور استقامت کی مثال قائم کی۔